اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بہ سامرا تہجرون صدق اللہ العظیم۔ 66 آیت نمبر اور 67 آپ کے سامنے پڑھی گئی سورۃ المؤمنون کی چند آیات کا اس وقت ہم مطالعہ کریں گے۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے ان قوموں پر اس وقت پھر وہ چلاتے ہیں، اور اس وقت جواب میں پھر انہیں کہا جاتا ہے لا تجأروا اليوم، اب آج تم فریاد مت کرو، آج تم مت چیخو اور چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اتنا آپ کو بتایا جا چکا تھا، اب آج تم چیختے ہو چلاتے ہو، اب تمہارے چیخنے اور چلانے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملے گا فائدہ؟ وہ آج کی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں۔ قد کانت تھیں آیاتی، میری آیات تتلا پڑھی جاتی تھیں، تلاوت کی جاتی تھیں، علیکم تم پر، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، مگر تم تھے کہ الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ کہ آج اب چیختے ہو، میں نے کل بھی کہا تھا لا تجأروا، تجأروا کسے کہتے ہیں؟ جس طرح جب ڈکراتا ہے نا بیل کے ڈکرانے کی آواز سے، جب اسے شدید تکلیف ہوتی ہے وہ جو آوازیں نکالتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں کہ آپ کہاں ڈکراتے ہو، آج تم اب کہاں چیختے چلاتے ہو، تمہیں اب مدد نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی اور تم اس کے جواب میں الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ علی اعقابکم تنکسون، مستکبرین، تکبر کرتے ہیں، گویا تم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے کہ قرآن کی آیات کی بھی ہمیں ضرورت ہے، یہ سننے کی، یہ سمجھنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہے، اسے تم سمجھتے ہی نہیں تھے، تکبر کرتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پھر راتوں کو تم چوپالوں پہ بیٹھ کر گپیں ہانکا کرتے تھے۔ سامرہ لفظ استعمال ہوا ہے، اصل میں افسانہ گوئی کے لیے کہا جاتا ہے۔ عربوں میں اس وقت یہ رواج تھا کہ وہ رات کو بیٹھتے تھے، قصہ گو حضرات آتے تھے، قصے سناتے تھے اور لوگ اس کا لطف اٹھاتے تھے، اور قصہ گو جو ہے کمائی بھی کرتے تھے، انہیں پیسے بھی ملتے تھے اور قصے کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے۔ کہا تم ایک تو قصے کہانیاں سمجھ کر اسے ٹال دیتے تھے، اور راتوں کو اپنے اپنے چوپالوں میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ باتیں چھانٹا کرتے تھے، مخالفت کیا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، اور تہجرون اور بےہودہ قسم کا بکواس کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنا ہی نہیں کہ تم نے قرآن پاک کی ان آیات پر غور کرنا چھوڑ دیا، سننا چھوڑ دیا، اس کی طرف دھیان دینا گوارا نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑایا، الٹا اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس پر مختلف قسم کی باتیں آپ نے چھانٹی، مختلف قسم کی باتیں چھانٹا کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے نگاہ رکھتا ہے، کون کس کا ریسپانس کیا ملتا ہے۔ قرآن کی آیات کو سننے کے بعد ایک شخص کا ریسپانس ایک قسم کا ہوتا ہے، دوسرے کا دوسرے قسم کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے اس ریسپانس کو، خصوصاً یہاں تذکرہ ان کا ہے جنہوں نے الٹا اثر لیا، جنہوں نے ان آیات کی قدر نہیں کی۔ فرمایا تم آج چیختے ہو عذاب دیکھ کر، چلاتے ہو، کوئی فائدہ نہیں چیخنے چلانے کا۔ افلم یدبروا القول، پھر فرمایا کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اس قول، اس کلام پر؟ افلم یدبروا، کیا غور نہیں کیا انہوں نے القول، اس کلام پر؟
ام جاءہم یا آیا ان کے پاس کوئی ایسا شخص ما لم یأتی جو نہ آیا ہو آباءہم الاولین ان کے باپ دادا کے پاس۔ اب عربوں کے بارے میں خصوصاً اس وقت جب وہ مخالفت کیا کرتے تھے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا جا رہا ہے کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، سوچا نہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے، اس قدر عظیم کلام، اس پر انہوں نے تدبر نہیں کیا؟ یا پھر کیا ان کے پاس آج تک کوئی نبی آیا ہی نہیں، کسی نبی کے بارے میں بالکل یہ علم ہی نہیں رکھتے؟ ایسی بات بھی نہیں تھی، اس قول کو بھی سمجھتے تھے، وہ کلام بھی ان کے سمجھ میں بات اچھی طرح سے آ جاتی تھی کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور پھر نبیوں کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے کہ نبی آیا کرتے ہیں، اور اچھی طرح سے واقف تھے وہ ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ان کا بڑا چرچا رہتا تھا ان کے ہاں، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء آتے رہتے ہیں۔ گویا ان دونوں کا جواب کیا ہے کہ وہ قول کو بھی سمجھتے ہیں، کلام کو بھی سمجھتے ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے ان سے، اور اس بات کو بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں انبیاء آتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ محمد آج ہم سے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ام لم یعرفوا، یا پھر ایسا ہے کہ یہ پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں رسولہم اپنے رسول کو، فہم لہو منکرون، تو اس لیے وہ اس کے منکر ہیں، اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جواب بھی اس میں ایسا، اس کا جواب بھی نہیں میں ہے، کیونکہ وہ اپنے رسول کو ٹھیک طرح سے پہچانتے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی اجنبی شخص کہیں سے آ کر کھڑا ہو گیا بیچ میں، کہا کہ مجھے مانو میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اجنبی نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جسے وہ خود مانتے تھے کہ امین ہے، صادق ہے۔ جب جھگڑے ہوتے تھے ان میں تو انہی کو بلاتے تھے کہ ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کر دو۔ سب مانتے تھے کہ دیانتدار ہے، شریف النفس ہے، حلیم ہے، بردبار ہے۔ کون سی اچھی صفت ہے جو ان کے اندر موجود نہیں تھی؟ اچھی طرح سے اس کو پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ کیسے توقع وہ رکھ سکتے تھے کہ ایک ایسا شخص، سچا شخص، ایک جھوٹا دعویٰ کر لے؟ ایسی بات نہیں تھی۔ فرمایا وہ پہچانتے تھے اسے، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون، یعنی ایک وجہ ایسی ہو سکتی تھی کہ وہ پہچانتے نہیں، کوئی اجنبی تھا مجھے مانو، تو پھر وہ انکار کر سکتے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا، انہی کے اندر تھا، انہی کی قوم سے تھا، اور اس کو ٹھیک طرح سے جانتے تھے، اس کے کردار سے واقف تھے، اس کے گفتار سے واقف تھے، اس کی ہر چیز سے وہ واقف تھے۔ ام یا یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون لاحق ہو گیا ہے، کہ یہ مجنون ہو گیا ہے۔ کیا وہ ایسی بات کہتے ہیں؟ یعنی اگر وہ زبان سے کہتے بھی تھے لیکن دل سے وہ مانتے تھے کہ یہ مجنون نہیں ہے، جو باتیں یہ کر رہا ہے یہ حکیمانہ باتیں ہیں، یہ دانش مندانہ باتیں ہیں، یہ انتہائی فائدے کی باتیں، سمجھتے تھے ان کی باتوں کو۔ انہوں نے مجنون بھی دیکھے تھے، انہوں نے دیوانے بھی دیکھے تھے، وہ ٹھیک طرح سے فرق کر سکتے تھے کہ یہ دیوانہ نہیں، لیکن دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے اس قسم کی وہ بات بناتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے۔ کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی ساحر، جادوگر، پتہ نہیں کس کس قسم کے باتیں چھانٹی نہیں۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے تھے، پہچانتے تھے اس چیز کو کہ یہ کسی مجنون کا کلام نہیں، یہ مجنون نہیں، یہ ٹھیک انسان ہے، اچھا انسان ہے۔ اب بتایا اللہ تعالیٰ نے بلکہ اصل میں کیا بات ہے، اس وجہ سے انہوں نے انکار نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ انبیاء کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ انبیاء بھیجا کرتا ہے، یا پھر وہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، ایسی بات بھی نہیں تھی، اور یہ بات بھی نہیں تھی کہ وہ اسے سمجھتے تھے مجنون۔ اب بتائیے اصل بات کیا ہے کہ کیوں وہ انکار کرتے تھے؟ بل جاءہم بالحق، حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص ان کے پاس حق لے کر گیا، اس نے حق بات بتائی، سچی بات ان کو سمجھائی، حق لے کر گیا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت رکھنے والی ہے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ حق سے محبت نہیں رکھتے، یہ حق سے نفرت کرتے، وجہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھی طرح سے اس عظیم رسول کو پہچانتے ہیں،
اس रऊफ और रहीम पैगंबर को पहचानते हैं कि वाकई ये अजीम इंसान है, सच्चा इंसान है। अब अगर इनकार करने की वजह है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं असल में ये है कि ये हक जो है, हक इन्हें पसंद नहीं है। अब साथ ही फरमाया अल्लाह ताला ने वाला वित्तबअल हक़्क़ु अहवाहुम, अगर हक उनकी ख्वाहिशों के पीछे पीछे चलता, यानी इनकी ख्वाहिश ये है कि हक हमारे पीछे पीछे चले, जो हम चाहें वही हो, जिसको हम कहें ये अच्छा है वही अच्छा होना चाहिए, जिसको हम कहें ये हलाल होना चाहिए बस वही हलाल होना चाहिए, जिसको हम समझें कि ये हराम है बस वही हराम होना चाहिए। यानी जो हमारी चाहत है, जो हमारी मर्जी है, जो हमारे ख्यालात हैं, जो हमारी इश्तिहा है, बस वही हक हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हक इनकी ख्वाहिशों के पीछे पीछे चले तो क्या होगा, लफसदतिस समावातु वल अर्ज़, तो आसमानों और जमीन व मन फीहिन्न, और जो कुछ इनके अंदर है उन सब में क्या होगा, लफसदत, फसाद बर्पा होगा, वो सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा अगर हक लोगों की ख्वाहिशात के पीछे पीछे चले। ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है इंसान की। हमें भी अच्छी तरह से अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कभी किसी चीज को हम पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि यही हक होना चाहिए, फिर कहीं ना कहीं से हम दलाइल ढूंढ कर इधर से उधर से अपने आप को हक पे साबित करने की कोशिश करते हैं। हक ख्वाहिशात के पीछे पीछे चलने का नाम नहीं। और इस बात को समझाने के लिए हर रोज कोई ना कोई वाक़ा हमारे सामने होता है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है। अभी पिछली बार हम बहुत शोर कर रहे थे कि बारिशें नहीं हो रही हैं, बारिशें नहीं हो रही हैं। ये क्या था? ये अल्लाह ताला हमें समझा रहा था कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चलता, तुमको मेरे पीछे पीछे चलना होगा। जब मैं चाहूंगा बारिश बरसाऊंगा। अब जब बारिश हो गई, आप कहते हैं अब कब बंद होगी? ये चीजें जो होती हैं ये इसीलिए आती हैं, यानी इसकी एक वजह ये भी होती है कि हमें समझाने के लिए कि हक तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार नहीं, हक तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चलता, तुम्हें ही हक के पीछे पीछे चलना है। दीन या हक तुम्हारे चाहत या तुम्हारी जो मर्जी है, तुम्हारी जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक नहीं ढल सकता, तुम्हें खुद को ढलना होगा हक के मुताबिक। तुमने अपने अंदर को बदलना होगा, तुमने ऐसी ट्यूनिंग करनी है अपने आप को राजी करना है, तैयार करना है कि जो अल्लाह फरमाए बस वही बेहतर है, उसी में मेरा भला है, मैंने उसी के पीछे पीछे चलना है। हक को अपने पीछे चलाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये नामुमकिन है। हक को अपने पीछे पीछे नहीं चलाया जा सकता। हकीकत वाकया यही है कि हमको ही बदलना होगा। जो अल्लामा इकबाल ने भी एक बड़ी जबरदस्त बात बताई है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए फकीहान हरम बे तौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। यानी वो अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए, अपनी किसी चीज को दुरुस्त साबित करने के लिए कुरान का मफहूम ही बदल देते हैं। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि अगर हक उनके पीछे पीछे चले, फिर आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके अंदर है उसमें क्या होगा, वो सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। बल अतैनाहुम, बल्कि हकीकत यह है कि अतैनाहुम, हम लाए हैं उनके पास, बिजिक्रिहिम, उनका जिक्र, फहुम अन जिक्रिहिम मुरिजून, तो वो अपने ही जिक्र से एराज करते हैं। अभी दूसरी बात बताई, बड़ी अहम बात है ये, कहा कि हमने इनके पास, लोगों के पास जो भेजा है ये इन्हीं का जिक्र है, लेकिन ये इससे एराज कर रहे हैं। अभी इन्हीं का जिक्र है, इसमें क्या, इसकी मानी क्या है? एक तो मतलब इसका ये हो गया कि ये फितरत है, यानी हम इनको अपनी हकीकत याद दिला रहे हैं। जो हम जिक्र भेजा इसमें ये इन्हीं का जिक्र है, यानी ये इन्हीं को बताता है कि असल में तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हारा भला किस में है। तुमको उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि फितरत उनकी याद दिलाई जा रही है। एक इसका मीनिंग ये है, जिक्र से मुराद यहाँ फितरत है। और दूसरा मतलब यहाँ जिक्र से मौइज़त, यानी ये नसीहत है, इन्हीं के लिए नसीहत है। इनको बताया जा रहा है कि तुम्हारा भला किस में है, किस अंदाज से तुम अच्छे रहोगे, तुम्हें
دنیا تمہاری سنور جائے گی، آخرت تمہاری سنور جائے گی۔ کیا تمہیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، انہی کا ذکر ہے۔ اور تیسرا یہاں ذکر سے مراد ہے کہ ان کی عزت، ان کا شرف اس میں ہے۔ اگر اس کو سمجھیں گے، اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کو اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں اور انسانوں کی نگاہ میں بھی ان کی عزت بڑھے گی۔ یہ اس اعتبار سے بھی ان میں انہی کا ذکر ہے۔ بڑی بدقسمت یہ کہ آج اس بات پہ ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن پڑھنے سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہماری عزت میں کمی ہوگی، شاید ہمارے کچھ معاملات ہیں، شاید ان میں کوئی پرابلم آ جائے گی، پتہ نہیں کہاں کیا ہوگا۔ نہیں، فرمایا جا رہا ہے اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔ آیت نمبر 71 تک یہاں کافی ہے اس وقت، ہم نیکسٹ آگے کریں گے۔ پھر اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو سمجھنے والے بنیں اور ان آیات کو اپنے دل میں جگہ دینے والے بنیں اور انہی کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے، سجانے والے بنیں۔ وہ یقین اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے کہ ہمارے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی ہے اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ جو کلام لے کر وہ آئے ہیں قرآن، اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، اس میں ہمارا ہی ذکر ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے عزت ہے، اس میں ہمارے لیے شرف ہے، اس میں بے عزتی نہیں، اس میں نقصان نہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جس سے ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں۔ نہیں، یہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے کلام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس حقیقت کو ہم جان جائیں۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔